جو غیر شادی شدہ ہیں، یعنی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کل وہ شادی کریں گے، باپ بنیں گے، تو بحیثیت باپ کو کس طرح ہونا چاہیے وہ آپ غور سے سنیں۔ ہم لوگ چونکہ بات کو سنتی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، ہم لوگ اس کو اپنی زندگی میں صاحب اس کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہر وہ کام داخل کر لیں جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے، تو انشاءاللہ زندگی ختم ہو جائے گی، کبھی رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آدمی دنیا میں رہتا ہے تو ابھی 1 منٹ بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ حالات بہت اچھے رہتے ہیں لیکن پل بھر میں حالات بہت خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں بندہ ہر وقت آزمائش میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب عقل مند وہی ہے جو پریشانی رہے یا پھر راحت رہے، ساری صورتوں میں وہ حضور پر نظر رکھے کہ اس معاملے میں ہمارے حضور کیا فرماتے ہیں۔ یہی ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر مسلمان ہو، ایمان لائے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جو حلال کیا ہے اس کو کھاؤ پیو۔ یہی ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح دنیا میں رہتا ہے، دنیا والوں کا دنیا کی باتیں کرتا ہے، دنیا والوں کا چہرہ دیکھتا ہے، اس دنیا دار میں کوئی کافر ہوتا ہے، اس دنیا دار میں کوئی بے نمازی بھی ہوتا ہے، کوئی فاسق بھی ہوتا ہے، تو آدمی دنیا والوں کا چہرہ دیکھتا ہے، دنیا کی باتیں سنتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہونے لگتا ہے۔ مردہ سے کیا مراد؟ تو اس کے دل میں دین کی باتیں نہیں گونجتی، یعنی اس کے دل سے اللہ کا خوف نکلنے لگتا ہے۔ چونکہ آدمی جب شرابی کے پاس رہتا ہے تو شراب پینے کا جنون اس کے اندر بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ صحبت اچھی اختیار کرو، اگر صحبت اچھی رہی تو پھر کامیاب ہو، اگر صحبت خراب ہوئی تو پھر سمجھو برباد ہو، اس لیے کہ صحبت سے ہی آدمی اچھا بنتا ہے اور صحبت سے ہی آدمی برا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے دوستی کرو تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ دوستی کرو تو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں سے جب دوستی کرو گے تو وہ خود نیک بنے گا، تم کو بھی نیک بنائے گا، اور پھر اس سے دوستی بڑھتی جائے گی، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ پھر اگر تم مر گئے، قبر میں چلے گئے، تو وہی دوست تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ دوستی کا چونکہ بڑا گہرا رشتہ رہتا ہے، ایک محبت سے۔ ایک دوست اگر ایک دوست ہے تو وہ دوست اگر غلط کام کر رہا ہے، چونکہ اگر ہم کسی غلط آدمی سے دوستی کر لیتے ہیں تو اگلا آدمی اگر دوستی میں غلط کام کرتا ہے تو وہ اس غلط کام کو نہیں دیکھتا۔ اگر جیسے ہمارا دوست ہے، کوئی شرابی ہے یا پھر کوئی غلط کام کر رہا ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارا دوست ہے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ آدمی وہاں غلط کام نہیں دیکھا جاتا دیکھتا، اس لیے حضور نے ہمیں پہلے ہی اس کے لیے آگاہ کر دیا ہے کہ تم کیوں غلط چکر میں پڑتے ہو، غلط کے چکر میں پڑتے ہو، کیوں صحیح غلط کے چکر میں پڑتے ہو۔ تم نیک دیندار آدمی سے دوستی کرو، وہ خود تم کو دیندار بنائے گا، اور پھر ہمیشہ تمہاری دوستی مضبوط ہو جائے گی، دین کا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ باتیں جو میں آپ سے بتانے والا تھا کہ چونکہ آدمی شادی کرتا ہے، شادی کے موقع پر آدمی اگر غلط کاموں سے بچے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ اور صاحب اگر کسی نیک کام میں ہم کسی حرام کام کو داخل کریں گے
وہ نیک کام بیچ میں لٹکی رہتی ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں نیک کام ہو، ایک جگہ آپ بندہ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے، اب ہم اگر ہمارے دماغ میں عقل ہی نہیں ہے، ہم جا کر وہیں بیٹھ کر نماز پڑھیں، یہ کسی کا عقل گواہی دے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں نیک کام ہو وہاں تو حرام کام داخل ہی، آدمی اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں کہ یار اتنا نیک کام ہو رہا ہے۔ محفل میلاد ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو دین بتایا جائے، ہمارے بچوں کو دین سکھایا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ گمراہ نہ ہو بلکہ وہ اپنے دین کے رسے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ اس لیے ان کو نیکیوں کی باتیں بتائی جاتی ہے، حضور کا فرمان سنایا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کا اس کو ترجمہ بتایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے لیکن آج چونکہ ماں باپ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو 100% وہ آنے والے وقت میں گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا میں فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ابھی تو کم فتنہ ہے، ابھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا فتنہ بڑھے گا، اتنا فتنہ بڑھے گا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نیک متقی پرہیزگار ہوگا تو قبرستان دوڑ کر جائے گا اور اللہ سے دعا کرے گا، الہی کاش مجھے تو اٹھا لیتا تو آج مجھے ایسا دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اس قدر فتنہ ابھی بڑھنے والا ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں، ابھی آنے والا وقت اس سے خطرناک ہونے والا ہے۔ آج جو بھی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس سے کوئی غافل نہیں ہے، لیکن اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک مومن کو زمانہ کوئی بھی ہو، ایک مومن کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اور باپ کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کس طرح ہونی چاہیے۔ آج تو صاحب عورتوں کا معاملہ ہی بہت الگ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کی آواز جو ہوتی ہے نا، عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ اتنی تیز آواز سے اپنی زبان سے نہ بولے کہ اس کی آواز اس کے گھر سے باہر نکلے، اتنی آواز سے نہ بولے عورتیں کہ ان کی آواز گھر سے باہر نکلے۔ اگر آج تو صاحب ہر گھر میں عورتوں کی ہی حکومت چلتی ہے، عورتوں کی حکومت چلتی ہے، مرد اگر کوئی بات کہے گا تو عورت اسے 10 گنا بات کہے گی، 10 گنا بات کہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں کبھی برکت ہو ہی نہیں سکتی جس گھر میں عورتوں کی حکومت چلتی ہے، اس گھر کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ عورتوں کے پاس عقل کم ہوتا ہے، سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ عورتیں چونکہ نازک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازک بنایا ہے، وہ ان کا کام ہے صرف اچھے سے گھر میں رہنا، گھر کو جنتی ماحول بنانا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا۔ شوہر کا ابھی کوئی عورت کو شوہر کا حق کیا ہے کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ یہ پہاڑ کالا پہاڑ ہے اور تم کو اس کو سفید کرنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس عورت کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ پوچھ لے کہ اس کو کیوں سفید کرنا ہے، اس کو کیوں سفید کرنا ہے، بلکہ شوہر جب یہ حکم دے دے تو اپنے کام میں لگ جائے، بھلے وہ پہاڑ سفید ہو نہ ہو، وہ اپنے کام میں لگ جائے۔ اور حضور یہ واقعہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا اجازت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ اتنا بڑا مقام اللہ نے شوہروں کا رکھا ہے، لیکن عورتوں کے بھی حقوق ہے۔ بہت سارے مرد ہیں صاحب کچھ نہیں جانتے، عورتوں کو جب چاہے تب مارتے ہیں، جب چاہے ان کو گالی دیتے ہیں۔ یہ اس سے مارنے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ آپ ماریں گے، آج چونکہ ماں باپ ہمارے بچے ادب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ادب کیسے کریں گے؟ جب ہم کو دین سکھائیں گے، جب ہم خود اچھے لائن پر رہیں گے تو ہمارے بچے اچھی لائن پر آئیں گے۔ ہم خود شراب پئیں گے اور ہم سوچیں کہ ہمارا بچہ نیک پرہیزگار متقی بن جائے، ہماری صاف خدمت کرے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم خود نیک بنیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، تب وہ بچہ ہماری خدمت کرے گا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت یہ سب کی مقدر بنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے یہ اسی کی قسمت میں آتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بہت ساری احادیثیں ان سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری اماں
اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ وہ خود سے چل کے پیشاب پخانا بھی نہیں کر سکتی. اتنی بوڑھی ہو گئی وہ خود سے چل کے پخانا پیشاب بھی نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ میں ان کو اٹھا کر کے پخانا بھی کرواتا ہوں، پیشاب بھی کرواتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں بیت الخلا پہنچ بھی نہیں پاتا کہ میری ماں میرے اوپر ہی پیشاب کرتی. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جب گئے حضرت عمر فاروق کے پاس، انہی کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آ گیا، عرض کرنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بتاؤ کیا پوچھنا ہے. تو آدمی کہنے لگا حضور ایک بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میری ماں اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ وہ خود سے چل کے پخانا پیشاب بھی نہیں کر سکتی. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہمارے اوپر ہی پیشاب پخانا کر دیتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب وہ ہم کو آواز دیتی ہیں، ہم ان کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں، جونی گود میں اٹھاتے ہیں اور اوپر پیشاب کر دیتی ہیں. حضور ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب میں بچپن میں تھا، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو میں اپنی ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں اور ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور آج ہماری ماں ہمارے اوپر پیشاب کر دیتی ہے. حضور ہم کو یہ بتا دیں کہ یہ ہمارا جو ماں کا حق تھا، ماں کے اوپر ہم نے جو پیشاب کیا تھا، ماں کے اوپر ہم نے جو پخانا کیا تھا، اور آج ہماری ماں ہمارے اوپر پیشاب کر رہی ہے، تو کیا حق ادا ہو گیا؟ کیا اس کا حق ادا ہو گیا؟ بچپن میں میری ماں مجھ کو دودھ پلاتی تھی، آج میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، کیا حق ادا ہو گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے بندے تیری سوچ میں اور تیری اماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. تیری سوچ میں اور تیری اماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، کیسے ہماری سوچ میں اور ہماری اماں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ کیا ایسی کیا بات ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیری اماں تیرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے الہی اب میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کو تو اٹھا لے، اب اس کو تو موت دے دے. اس سے بہتر تو اس کے لیے موت ہے کہ جو خود سے کھانا پیشاب بھی نہیں کر سکتی ہے. اللہ تو اس کو اب اٹھا لے، اب اس کی عمر ہو گئی ہے. لیکن قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی اماں پر پیشاب کرتا تھا تو تیری اماں دعا دیکھتی الہی میرے لال کو اور لمبی زندگی عطا فرما، میرے لال کو اور ترقی عطا فرما. یہ سوچ ہوتی ہے ماں کی اور ایک سوچ ہوتی ہے بیٹے کی. بچے باپ کی اہمیت اس لیے تب کرتے ہیں جب ان کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، جب ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. جب آدمی آخرت کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، جنت کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں. کیوں حضور نے فرمایا کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ماں کا مقام اتنا بڑا ہے کہ کس قدر ماں اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے. صاحب بتاتے ہیں علماء اور بہت سارے حکیم بتاتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کو اس قدر تکلیف ہوتا ہے جیسے آدمی کا ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی کو کتنا تکلیف ہوتا ہے، اسی طرح جب ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو 200 ہڈی ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے. اللہ اس قدر ہماری ماؤں کو تکلیف ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. ایک ہوتا ہے ڈانٹنا اور ایک ہوتا ہے کسی بات کا انکار کرنا کہ یہ بھی مت کہو، یہ بات کا انکار بھی مت کرو. ماں باپ کا وہ مقام ہے، کس قدر انہوں نے تم کو جنم دیا ہے، تم ان کا کیا حق ادا کرو گے. تم یہی سمجھ لو کہ حضور نے کیا فرمایا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو حضور کا فرمان بتاؤ. جب ان کے دلوں میں حضور کا فرمان بس جائے گا تو وہ بولے گا کہ ماں باپ کی قدر کی بات کرتے ہو. ماں باپ کا چہرہ صرف آدمی دیکھ لے تو ایک حج مقبول کا اجر اس کو مل جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ماں باپ کا مقام ہے، لیکن آج ہم سمجھتے نہیں ہیں. اب وہ جو میں بات بتانے والا تھا کہ آدمی آج غیر شادی شدہ ہے، کل شادی شدہ ہوگا. آدمی جب شادی کرتا ہے کسی لڑکی سے تو حضور فرماتے ہیں، یہ میری باتیں حضور فرماتے ہیں کہ اکثر آدمی 4 چیزوں کو دیکھتا ہے شادی میں. لڑکیوں کے اندر 4 چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک تو دیکھتا ہے مالدار کتنا ہے،
اور ایک دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان گھر والے کیسے ہیں، شرابی نہیں ہے، کیسے ہیں، کیا ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے مالدار ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا دیکھتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے، اور تیسرا دیکھتا ہے خوبصورت کتنی ہے، تیسرا دیکھتا ہے خوبصورت کتنی ہے، اور چوتھا دیکھتا ہے کہ وہ دیندار کتنی ہے، اخلاق مند کتنی ہے. یہ چار چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے چیزوں کو چھوڑ کر صرف دینداری کو توجہ دو. اگر تم نے صرف دینداری کو توجہ سے اس سے نکاح کیا، پھر زندگی ختم ہو جائے گی، نہ کبھی تکرار ہوگا نہ کبھی طلاق ہوگا. صرف آدمی اسی حدیث پر عمل کر لے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ دینداری کو توجہ دو، دینداری کو اہمیت دو، دینداری کو مہتو دو. اس لیے کہ جو عورتیں دیندار ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی دیندار بناتی ہیں. صرف بچوں کو ہی نہیں بلکہ جس گھر میں آتی ہیں اس گھر کو پورے جنتی ماحول میں بدل دیتی ہیں. یہ اس لیے کہ دیندار جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا سوچ بھی دیندار ہوتا ہے، ان کی فکر بھی دیندار ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ان کے دماغ میں یہی رہتا ہے کہ کس طرح لوگ نیک بن جائیں، کس طرح لوگ نمازی بن جائیں، ہمارے وہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنا ہے، اپنے شوہروں کا حق ادا کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک دیندار عورت کو معلوم ہوتا ہے. لیکن آج ہماری عورتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے ہر ایک موڑ پر، ہر ایک لمحے میں ہماری رہنمائی کی ہے. لیکن آج ہم اس پر غور نہیں کرتے. حضرت شیخ ابو صالح، یہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ حضرت غوث اعظم کو آپ لوگ جانتے ہیں، پیرانے پیر، بڑے پیر دستگیر. اب دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے جو اولیاء ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو مرتبے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ شراب باپ شرابی تھا اور ولی پیدا ہو گیا. ماں بے حیاؤں کی طرح بغیر دوپٹہ کے سماج میں گھومتی تھی اور اولاد ولی پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ولی پیدا کرنے کے لیے پہلے اس طرح اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ کس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے. آج تو صاحب ہمارے یہاں ایک بیوی ہے تو اسی میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد پنچایتی سب چیز ہو جاتا ہے ایک بیوی میں. حضرت شیخ عبد القادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 بیویاں تھیں. 4 بیویاں تھیں. ہم ان سے پوچھے کہ سرکار یہ 4 بیویوں کو کیسے آپ مینٹین کرتے تھے؟ ہمارے یہاں تو ایک بیوی ہے تو روز کا بہت ہے. اب وہ 4 بیویوں کو آپ کیسے آپ مینٹین کرتے تھے؟ ہمارے یہاں تو 1-2 بچے ہیں تو اسی میں پاگل رہتے ہیں کہ کیسے ان کو پڑھائیں، کہاں سے ان کی یہ کریں، کہاں سے ان کی صاحب پرورش کریں، کیسے پرورش کریں، آنے والے وقت میں ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے گھر بنانا ہے، صاحب ان کی شادی کرنی ہے. کئی طرح کی فکریں آدمی کو لگی رہتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. سرکار غوث اعظم کے پاس 49 اولاد تھی. 49 اولاد. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کبھی رزق کے لیے پریشان ہوتے تھے؟ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ سرکار ہمارے یہاں تو 2-4 بچے رہتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ 49 اولادوں کو کیسے پالا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں پڑھا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے باتوں پر عمل کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، پھر اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. لیکن آج لوگوں کا یقین اللہ پر ختم ہو گیا، اس لیے پیسہ بڑھ رہا ہے، بے-چینیاں بھی بڑھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے تو ہم کو سکون مل رہا ہے. نہیں، سکون نہیں مل رہا ہے بلکہ اور بے چینی بڑھ رہی ہے. اس لیے آدمی کی پیسہ بڑھ رہا ہے تو خواہش بھی تو بڑھ رہی ہے، خواہش بھی تو بڑھ رہی ہے. اس لیے آج آدمی پریشان ہو گیا ہے. اب وہ سنیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کیسے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ کس طرح رہتے تھے. آپ نے یہ واقعہ بہت مشہور پڑھا ہوگا. یہ واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. حضرت غوث اعظم شیخ ابو صالح، ان کو کہتے ہیں موسیٰ جنگی دوست، ان کا نام، ان کا لقب تھا موسیٰ جنگی دوست. تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے دریا سے سیب بہتا ہوا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس میں نصیحت ہے. نصیحت کیا ہے اب سنیں کہ وہ جا رہے تھے دریا سے، دیکھا ایک سیب بہتے ہوئے جا رہا ہے. آدمی کو بھوک لگتا ہے تو اس وقت نہیں دیکھتا کہ کہاں کیا ہے، آدمی پہلے اس اپنا پیٹ بھرتا ہے. اب چونکہ وہ دریا میں سیب بہتا جا رہا ہے، اس کو کھانا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تقوی کے خلاف ہے. جو تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار متقی ہوتے ہیں،
وہ بغیر اجازت کے کسی سے ایک چونی بھی نہیں لیتے ہیں. یہاں تو صاحب بازار میں گئے, دام پوچھتے پوچھتے کئی گاجر کھا گئے, کئی مولی کھا گئے, کئی صاحب مٹر بکتا ہے تو مٹر کئی کھا گئے. یہ